اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام تعلیمات غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، کل بھی اس پروگرام کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آج اس حوالے سے پہلا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ پوری سیریز ہے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل اللہ کے خوارق و کرامات پر بات کرتے ہیں، ان کی سوانح مبارکہ پر بات کرتے ہیں اور ان کے اسفار پر بات ہوتی ہے، ان کے ملفوظات پر اجمالی طور پر بات ہوتی ہے، ان کے ارشادات پر، مواعظ حسنہ پر بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس سال یہ خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ حضرت غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو ملفوظات ہیں، ان پر بات کی جائے گی، آپ کی کتب پر بات کی جائے گی اور آپ کی کتب کی روشنی میں جو ہم تک آپ کی تعلیمات پہنچتی ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اور بلا شبہ اللہ کی یہ وہ مقرب بندے ہیں، یہ وہ پسندیدہ بندے ہیں کہ ہمیں جن کے قریب ہونا چاہیے، جن کی تعلیمات سے ہمیں قریب ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان سے بہتر سچے اور اگر ہم مخلوق میں تلاش کریں، عام لوگوں میں تلاش کریں تو نہیں ملیں گے۔ یہی وہ اہل اللہ کی جماعت ہے کہ جو سچوں کی جماعت نظر آتی ہے اور جن کی تعلیمات میں سچائی ہی سچائی نظر آتی ہے۔ آج انشاءاللہ الفتح الربانی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اور اس کے علاوہ آپ کے ملفوظات کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کے ارشادات کے حوالے سے، آپ کی مجالس کے حوالے سے بات ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور خصوصی طور پر تفسیر کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت وقیح کام ہو رہا ہے، اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت معروف اسکالر ہیں ماشاءاللہ، تحقیق، تدریس آپ کا شعبہ ہے، تصنیف آپ کا شعبہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا حضرت کہ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے پروگرام ہے۔ تدوین حدیث کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ شعور تو بیدار ہو جاتا ہے کہ ایک مرید کو اپنے مرشد کے ارشادات کو یکجا کرنے کے لیے اور اس کے اہتمام کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ اس اعتبار سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات جو ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائے گا کہ ان کی تدوین کے حوالے سے کیا اہتمام کیا گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اقوال اور زبان سے نکلنے والے جملوں کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو کچھ اپنے منہ سے نکالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسے نگہبان اور مشاہدہ کرنے والے فرشتے اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں کہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ اور کلمے کی وہ باقاعدہ حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی حفاظت وہ لکھنے کی صورت میں کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ دائیں اور بائیں طرف کرامن کاتبین ہوا کرتے ہیں۔ دائیں طرف کا فرشتہ وہ انسان کے نیک اور اچھے اعمال کو تحریر کرتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ وہ انسان کے برے اعمال کو لکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دائیں طرف کا فرشتہ ہوتا ہے، یہ جتنی انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کسی اچھائی کے، اس وقت وہ ایک اجر لکھ دیتا ہے، اور جب انسان اس بھلائی اور نیکی کے کام کو کر گزرتا ہے، کر ڈالتا ہے، تو اس کے لیے 10 حسنات، 10 اجر جو ہے وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو فرشتہ ہے وہ برائی کا ارادہ کرنے پر کچھ نہیں لکھتا، لیکن وہ فرشتہ جب انسان کسی برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ اس کے حساب میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ دائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ ایک حدیث کے مطابق اس سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے 10 گھنٹے کا لفظ آیا ہے کہ 10 ساعات،
کہ 10 گھنٹے تک آپ انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے اور یہ پلٹ کر کے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرما لے، توبہ کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ توبہ کر لے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اس کوتاہی سے صرف نظر فرما دے گا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک شخص وہ نیک اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ جسمانی عوارض میں سے کسی عارضے کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس نیکی کا ارتکاب نہیں کر پاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کے فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری وجہ سے پابند ہو گیا ہے، میں نے اس کو پابند کر دیا ہے، اب یہ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نیک عمل کو مستقل طور پر لکھا جائے۔ اور دوسری حدیث میں یہ روایت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے کرامن کاتبین لکھنے والے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں، جب اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہم واپس آسمانوں پر بلا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں پر میری حمد و ثنا کرنے والے فرشتوں کی کثرت ہے، تیری اوپر حاجت نہیں آنے کی۔ یہ التجا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے کہیں زمین میں ایسی جگہ تفویض فرما دے، سونپ دے جہاں میں رہ کر کے تیری حمد و ثنا کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوبارہ اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ زمین بھی میرے حمد و ثنا کرنے والے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ پھر التجا کرتا ہے یہ فرشتہ کہ باری تعالیٰ جس بندے کے ساتھ تو نے مجھے مقرر کیا تھا کہ میں اس کے اعمال کو لکھوں، اس کی باتوں کو لکھوں اور اس کے کاموں کو لکھوں، وہ تو دنیا سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے مقرب فرشتے، اب تیرے ذمے ہماری طرف سے یہ کام بطور ڈیوٹی کے عائد کر دیا گیا ہے کہ تو اس کی قبر پر کھڑے ہو جا اور وہاں پر میری تسبیح کر، تحمید کر، تحلیل کر، اور اس تسبیح اور تحلیل کو اس مرحوم شخص کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جا، اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں احادیث کے لکھنے کی ایک روایت قائم ہوئی اور ملفوظات کے لکھنے کی ایک روایت اسی حدیث کے لکھنے کی روایت سے آگے تسلسل کی صورت میں جاری ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے اور بالخصوص جب مدینہ طیبہ میں ہوتے، سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، آپ کا قیام ہوتا، آپ کہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ صحابہ کرام کی مجلس میں ہوتے تو بہت سارے صحابہ کرام جو کچھ آپ سے سماعت فرماتے وہ لکھتے چلے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ، یعنی ہزاروں احادیث ان صحابہ کرام نے لکھیں، اور ان احادیث کی بنیاد پر ہمارے ہاں صحیح ستہ اور جو دوسری احادیث کی کتب ہیں آج مدون ہوئی۔ یہ ہماری ایک روایت قائم ہوئی، اور اس روایت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے جتنے ائمہ اسلاف تھے ان تمام ائمہ کرام کے شاگردوں اور ان سے منتسب اور ان کے جو تلامذہ تھے انہوں نے ان کے اقوال کو، ان کے ملفوظات کو، ان کے اعمالی کو اور ان کے کہے ہوئے ارشادات اور مواعظ حسنہ کو لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جو مواعظ جو ہے جمع ہونا شروع ہوئے، حضور غوث الاعظم علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں بھی باقاعدہ کوئی ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تلامذہ بیٹھ کر کے آپ کے اقوال کی سماعت فرماتے، اور آپ کے مواعظ حسنہ میں ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور ہزاروں لوگ اپنے ساتھ قلم اور دوات لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے، اور آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہوتے اس کو برجستگی کے ساتھ اس کو احاطہ تحریر میں لایا جاتا، اور وہی آج ہمارے یعنی ہم تک جو ہے وہ آپ کی تحریروں کی شکل میں اور کتب کی شکل میں جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اقوال اور ارشادات اپنی حیات طیبہ میں اس زمانے میں بغداد میں بیٹھ کر کے اپنے ماحول کی مناسبت سے اور لوگوں کے احوال کی رعایت رکھتے ہوئے ارشاد فرما کر کے ان کے اصلاح احوال کے لیے بھرپور مساعی اور کوشش فرمائی، آپ کے تلامذہ کے توسط سے وہ چیز آگے امت تک منتقل ہوئی، اور آپ کی کتب اور آپ کے مواعظ حسنہ کی صورت میں وہ آج بھی ہمارے پاس میں موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابتداً میں یہ بھی چاہوں گا، اس کا بھی ذکر فرما دیجیے گا کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خطابات کا آغاز کب فرمایا؟ دوسری بات یہ کیفیت کیا ہوتی تھی ان خطابات کی، وسعت کیا ہوتی تھی، کتنے لوگ ہوتے تھے، ہفتے میں کتنے تقریباً دن جو ہے آپ اور کتنا وقت خطاب فرمایا کرتے تھے، کون کون سی جماعتیں اس میں موجود ہوتی، یقیناً عام افراد کے ساتھ ساتھ خواص موجود ہوتے، علماء موجود ہوتے اس دور کے،
میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا، اگر آپ کی گفتگو میں درمیان میں وقفہ آیا تو اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے بیک وقت مسند درس اور مسند ارشاد کو زینت بخشی ہے۔ ٹھیک۔ آپ کی مجالس علم میں واز، حقیقت، طریقت، شریعت، علم، عمل کے ساتھ حال اور قال کے امتزاج میں ڈھلا ہوا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ آپ کا جواب تفصیل طلب ہے، میرا سوال تفصیل طلب ہے، اس کا جواب یقیناً آپ تک پہنچنا چاہیے صراحت کے ساتھ، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یہ ماشاءاللہ مبارک سلسلہ، اور ربیع الثانی کے ان تاریخوں میں اور اس ماحول میں ہر سال الحمدللہ ARYQ-TV اس قسم کے پروگرامز پیش کیا کرتا ہے جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کی سوانح مبارکہ کے حوالے سے تفصیلات شامل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں نے ایک بہت اہم سوال پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حال، قال، حقیقت، طریقت، شریعت، علم اور عمل کو بیک وقت آپ نے زینت بخشی، اور اپنی مجالس علم سے آپ نے لوگوں کی تشنگی کو آپ نے پورا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے خاص طور پر ان کی مجالس علم کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 470 ہجری کی ہے، اور آپ کا وصال سن 561 ہجری میں ہوا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کا یہ سلسلہ تقریباً 50 برس تک، یعنی نصف صدی تک یہ جاری رہا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ جیل سے آپ ہجرت فرما کر بغداد تشریف لائے، اور آپ نے اپنے استاد حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی درس و تدریس کے سلسلے کو آپ نے جوائن کیا، اور استاد گرامی قدر نے آپ کو سن 520 ہجری کے قریب آپ کو اپنے مدرسے کا افتاء، درس و تدریس، تمام تر معمولات اور معاملات کا نگران بنا دیا تھا۔ اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو اس کا ایک روحانی پہلو ہے جسے امام ابن حجر حیتمی نے اور دیگر محدثین نے آپ کی سیرت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی، سبحان اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ خطاب کیوں نہیں فرماتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عجمی ہوں، میں بغداد کے فصحاء اور بلغاء کے سامنے کیوں کر خطاب کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ظہر کی نماز کو ادا کیا تو ظہر کی نماز کے بعد میں نے بیداری کی حالت میں حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور آپ نے بھی مجھ سے یہی بات ارشاد فرمائی، اور 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، ادب کا تقاضا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب روحانی طور پر یہ معاملہ ہو گیا، اب آپ کی مجلس علم کا عالم کیا ہے؟ اللہ، اب آپ اس کا اندازہ کیجئے۔ آپ دن میں یعنی مختلف اوقات میں درس دیا کرتے تھے، اور ہفتے میں تقریباً 3 دن آپ کا درس جاری رہتا۔ ٹھیک ہے۔ بروز اتوار آپ صبح کے وقت درس دیا کرتے تھے، جمعۃ المبارک کے دن صبح درس دیا کرتے تھے، اور منگل کی شام کو آپ کا درس ہوا کرتا تھا۔ واہ واہ واہ۔ صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک درس تفسیر، درس حدیث اور درس فقہ۔ ظہر کی نماز کے بعد باقاعدہ علم تجوید، علم القراءت اور اس کے ساتھ ساتھ افتاء نویسی کا سلسلہ جاری رہتا۔ کیا بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مجالس علم اور مجالس واعظ کا اور ملفوظات کا باقاعدہ سلسلہ آپ کا یوں ہی چلتا رہتا۔ حضرت امام ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو ادارے کے اندر باقاعدہ محتمم اور واعظ اور مدرس کے طور پر مقرر کیا تو چند دنوں کے اندر ہی رئیس بھائی کیفیت یہ ہو گئی کہ ادارے کا احاطہ چھوٹا پڑنے لگا۔ اللہ، آپ کی مجلس میں بادشاہ بھی آتے تھے، بڑے بڑے علماء شریک ہوتے تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء آپ کے درس واعظ کے اندر نصیحت میں شریک ہوتے، اور عالم یہ ہوتا کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، وہ تائب ہوئے۔ ہزارہا کی تعداد میں یہود و نصارہ دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے،
اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی، آپ نے ایک تفسیر بیان کی تو علماء نے کہا کہ ہمیں آتی ہے، آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، علماء نے کہا ہمیں یہ بھی آتی ہے، آپ نے 11 اقوال بیان کیے قرآن مجید کی ایک ہی آیت کی تفسیر میں، تو بعض علماء نے کہا کہ ہمیں یہ تفاسیر آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب 12ویں تفسیر بیان کی تو علماء خاموش ہو گئے۔ اللہ 13ویں تفسیر، 14ویں تفسیر، ایک ہی آیت مبارکہ کی 40 تفاسیر بیان کی۔ اللہ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہمارا علم ظاہر تھا، اب ہم علم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ اللہ جب یہ فرمایا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض علماء تو اس قدر ان پر دیوانگی طاری ہو گئی کہ انہوں نے اپنے کرتے کو پھاڑا اور وہ جذب کی کیفیت میں جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرکز قادریہ تھا، جو بغداد کی قادریہ یونیورسٹی ہے، یہ اصل میں ایک ہیڈ کوارٹر کا کام کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو پورا بغداد آپ کے مواعظ حسنہ پر ٹوٹ پڑا، اللہ اور وہ مقام چھوٹا پڑ گیا، اور جو وہاں کے بڑے لوگ تھے جو صاحب ثروت تھے، انہوں نے باقاعدہ اس جگہ کو توڑ کر اس کے احاطے کو انہوں نے بڑا کیا۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دور کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کے ہاتھ سے بغداد جو ہے وہ تاخت و تاراج ہونے کے لیے تاتاریوں کے ہاتھوں عنقریب جو ہے وہ یعنی ان کا سامنا کرنے والا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ بیت المقدس آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس زمانے کے علماء وہ نعوذ باللہ من ذالک دنیا دار ہو چکے ہیں، اور کثیر تعداد کے اندر صوفیہ جو ہے وہ جہالت کی طرف چلے گئے ہیں، اور دوسری طرف جو وقت کے بادشاہ ہیں، سلاطین عالم ہیں، وہ انتہائی جو ہے وہ لہو اور لعب اور لغو کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ ایسے وقت میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ حسنہ کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ آپ ماجد گیلانی کی جو ایک عرب اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس نے تمام کا تمام کریڈٹ دیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جن فوجوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو دراصل وہ ان 400 مدارس کا کردار تھا اس کے پیچھے جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغداد یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو چکے تھے۔ کیا بات ہے، حضور غوث اعظم کے مواعظ حسنہ کا اس کے پیچھے کردار ہے کہ جن کے مواعظ حسنہ نے لوگوں کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا فرمائی ہے۔ اور میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں حضور غوث اعظم کی کرامات کا معترف ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی کرامات حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، یہ شیخ ابن تیمیہ نے لکھا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کی مجالس علم اور مواعظ حسنہ سے مردہ دل زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، مردہ دل زندہ ہو گئے۔ اچھا، اسے مورخین نے بھی باقاعدہ طور پر اپنی تحریروں کا حصہ بنایا کہ جناب آپ کی مجالس میں آنے کے بعد لوگ تائب ہو جایا کرتے تھے، توبہ کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک جو خطیب ہوتا ہے، کوئی اسکالر ہوتا ہے، خطاب کرتے کرتے جب یہ دیکھتا ہے کہ جناب میری بات سے لوگ اکتا رہے ہیں تو اپنے خطابات کو کم کر دیتا ہے، لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کے حوالے سے فرمائیے گا کہ عراق تو ویسے بھی علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے ہر دور میں، تو اس دور میں آپ کی یہ جو استقامت ہے خطابات کے حوالے سے اور لوگوں کا اس طرف آنا اور لوگوں کا تائب ہونا، اور جسے مورخین نے اپنے طور پر لکھا، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ جی، حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد جو علم کا مرکز اور دانشگاہ بغداد شہر بذات خود اس وقت اگرچہ کہ دارالخلافہ بھی تھا لیکن اس کے ساتھ علمی دارالخلافہ بھی تھا، اور علم کے جو بڑے بڑے مراکز یعنی بڑے بڑے مدارس اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں وہ بغداد میں ہی تھیں، لیکن ان تمام یونیورسٹیز کے اندر جو امتیاز آپ کی خانقاہ کو حاصل تھا وہ خود آپ کی اپنی ذات کی وجہ سے تھا، جہاں پر لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، اور حضور مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اپنے مکتوبات میں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1,00,000 افراد نے میرے دست پر توبہ کی۔ اللہ اور 1,00,000 افراد نے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو واقعتاً جن کی پوری سابقہ زندگی خطاؤں سے بھرپور تھی اور جو گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، لیکن حضور غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی کی شخصیت کی وجہ سے اور آپ کے کردار کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی گفتگو میں اثر پیدا فرمایا تھا، اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو اس سے جو دل اور قلب کی حالت بدلا کرتی تھی، اس کی وجہ سے
5000 یہودی اور عیسائی، عام لوگ نہیں، علماء جو پڑھے لکھے تھے، جو مناظرے کے اہل تھے، جن کی قوت استعداد یہ تھی کہ وہ باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے دلائل کا اس زمانے میں علمی سطح پر رد کرنے کے قابل تھے۔ یہ پڑھنے میں آیا ہے کہ علماء حضرات کی تعداد وہ بھی سینکڑوں میں ہوا کرتی تھی، جی جی ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور فقہاء۔ یہ بات تو اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ آپ کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوئے۔ رہی یہ بات کہ آپ کی مجلس میں جو علماء تھے تو وہ سینکڑوں کیا، وہ تو ہزاروں تھے۔ 400 کے بارے میں تو ایک تواتر ہے کہ 400 علماء تو صرف وہ ہوتے تھے کہ جن کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہوا کرتی، اور وہ آپ کے ملفوظات کو تحریر فرما رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں علماء بلکہ ہزاروں علماء آ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ جایا کرتے اور آپ کی گفتگو کو سنتے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب، انہوں نے جب تعلیم کے لیے مشرق کا سفر کیا، کئی علماء کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، تمام علوم متداولہ کا حصول فرمایا، اس کے بعد واپس لوٹ کر کے گئے تو اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ میں آپ کی مسند پہ بیٹھ کر کے واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس طریقے سے آپ کی گفتگو سن کر کے سامعین کے قلوب نرم ہوتے ہیں اور وہ توبہ کرنے والے بنتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کے نقش قدم پر چل کر کے اور اسی طریقے سے واعظ اور نصیحت کروں۔ لیکن بیٹھ کر کے گفتگو فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اثر انگیزی نظر نہیں آئی، بالکل کوئی اثر انگیزی نہیں ہے۔ سامعین جوں کہ توں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے علمی نقطے پر لوگ واہ واہ کر لیتے ہیں، لیکن دل کے بدلنے والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا وقفہ ہے، وقفے کے بعد یہ اب چونکہ ہم اس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر نتیجہ سننا بہت ضروری ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اس واقعے کا جو بالکل کنکلوژن ہے اس کی طرف ہم جائیں گے، اور وہ بہت کمال ہے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج بہت ہی ماشاءاللہ مفید گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، بہت مفید مواد جو کہ عام طور پر ہماری بک شیلف میں ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن ہم اپنی مادی ضرورتوں میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام کی خدمت کے لیے اہل اللہ نے کیسے کیسے خدمات انجام دی اور اپنی زندگیوں کو کہ بہت ہی سنہری شب و روز جو ہیں اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیے۔ اب اس واقعے کی جانب آتے ہیں کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والد صاحب سے اجازت طلب فرمائی اور والد صاحب نے اجازت مرحمت فرمائی، آپ نے خطاب فرمایا، لیکن مجمع پر اس کا وہ اثر نہیں ہوا جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فیض رسان سے ہوا کرتا تھا۔ کیا اس کے بعد میں چاہوں گا اس واقعے کا جو آخری حصہ بیان۔ جی رئیس بھائی، تو صاحبزادے شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن سامعین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور اسی اثناء میں والد گرامی قدر تشریف لے آتے ہیں۔ صاحبزادے اپنی اس مسند سے جو والد صاحب کی مسند ہوتی ہے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور والد گرامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، وہ بات پیدا نہیں ہوئی جو آپ کی گفتگو سے پیدا ہوتی ہے۔ دل بدل جاتے ہیں، لوگ مچل جاتے ہیں، لوگ کپڑے پھاڑ کر کے جنگلوں کی طرف دیوانہ وار نکل پڑتے ہیں، وہ بات پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ میں نے اپنے طور پر نقطہ رسانی کی بڑی کوشش کی۔ والد صاحب فرماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، صاحبزادے ایک طرف ہوتے ہیں، والد صاحب تشریف لے آتے ہیں، گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ کمال بات یہ ہے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، بڑی عام اس پہ، اور کوئی علمی نقطہ نہیں ہے، کوئی اس طرح تفسیر بیان نہیں ہو رہی۔ آپ تشریف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یحییٰ، جو آپ کے ایک صاحبزادے تھے، کہ یحییٰ کہ کل میں نے روزہ رکھا تھا، یحییٰ کی والدہ نے میرے لیے انڈا تلا اور اس تلے ہوئے انڈے کو ایک کٹورے میں ڈالا، اس کٹورے کو مٹی کے ایک برتن میں رکھ دیا، اور جب اس برتن میں اس انڈے کو رکھ دیا گیا، ایک بلی آئی اور اس برتن کو گرا دیا جس سے وہ برتن ٹوٹ گیا۔ یہ سننا تھا، یہ خطاب تھا، اور یہ الفاظ ہیں، یہ خطاب تھا آپ کا، اور سننے کی دیر تھی کہ مجمع اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اور جذب کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ ہر طرف ہلچل مچ گئی اور لوگ دیوانہ وار اس طرف اور اس طرف گر پڑ رہے ہیں اور کوئی خبر نہیں ہوئی۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے اختتام پر صاحبزادے والد صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، آپ نے کوئی کلام اور کوئی تفسیری نقطہ ارشاد نہیں فرمایا، صرف ایک واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا اور اس سے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیفیت بدل کر کے رہ گئی۔ والد صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے، ابھی آپ نے ان مقامات کی سیر نہیں کی جن مقامات تک اللہ نے مجھے رسائی دے رکھی ہے، اور
جب یہ زبان گفتگو کرتی ہے تو وہاں سے رب تعالیٰ کی طرف سے اس زبان پر تجلی پڑتی ہے، اور یہ تجلی جب اس زبان پر پڑتی ہے تو اس زبان سے منتقل ہو کر کے لوگوں کے دلوں پر جب تجلی منعکس ہوتی ہے تو لوگوں کی مزاج اور طبیعتوں میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنے مبلغین ہیں، جتنے دعات ہیں، بلکہ جتنے مسلمان ہیں، ان کا یعنی دین اسلام کے حوالے سے ان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ان کی زبان زیادہ سے زیادہ ذکر الہی سے تر رہے، اور دل جو ہے ان بزرگوں کے تتبع اور اتباع میں ان کا باطن مجلہ اور مصفہ اور مزکہ رہے، تاکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پاکی کا اثر زبان میں پیدا کرتا ہے، اور جب زبان ساتھ میں پاک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو جملے زبان سے نکل کر کے دلوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں وہاں سے دل بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بات سے ایک سوال کشید کر کے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کالر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب؟ جی السلام علیکم۔ میں عمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں، میرے 2-3 سوالات ہیں۔ جی جی۔ اچھا، میرا پہلا کوسچن یہ ہے کہ اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، جیسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ذکر کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں؟ بعض لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ آپ اولیاء کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ اگلا کوسچن یہ کہ کیا ولی کے لیے کرامات کا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ جس میں جتنی زیادہ کرامات ہوتی ہے، لوگ کرامات کی تلاش میں زیادہ اپنا ٹائم لگا دیتے ہیں۔ فی زمانہ تو ایسا ہی ہے۔ صحیح ہے۔ اگلا سوال۔ اور آخری کوسچن میں بتا دیجیے گا کہ ولی کی پہچان بتا دیجیے کہ ولی کی کیا پہچان ہے جس کی وجہ سے ہم سادہ بندہ بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اہل اللہ کے ذکر سے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ صالحین کا جو ذکر ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور بقیہ انشاءاللہ یہ تینوں سوالات آپ کے جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی بڑی صراحت کے ساتھ ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے وضاحت کے ساتھ فرما دی۔ اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے وعظ پر بات ہو رہی ہے، آپ نے 16 سے 20 سال تک کا عرصہ جو ہے حصول علم کے لیے آپ نے جو صرف کیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تبحر علمی کا ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اور خطبہ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ادق مضامین کو اٹھایا جائے، مشکل ترین الفاظ کو شامل کیا جائے، اردو اگر تقریر ہے تو اس میں عربی اور فارسی کی وہ تراکیب شامل کی جائیں کہ جو سامعین کے سمجھ ہی نہ آئے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ مختصر سا واقعہ بیان ہوا، اس میں عوام الناس بھی ہیں، خواص الناس بھی ہیں، سب کے لیے میٹر موجود ہے۔ میں چاہوں گا ان کے اس حوالے سے کچھ فرمائے گا کہ بہت آسان زبان لیکن اثر انگیزی کے ساتھ۔ دیکھیے، ہماری بہن کے سوالات کے ساتھ ولی کی پہچان قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ خود فرماتا ہے، فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ولی کے لیے شریعت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ واہ واہ۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو آپ دیکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں ہے وہاں مائک نہیں تھا۔ بالکل مائک۔ اور اس زمانے میں جب بہت زیادہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پر املا کرنے والے لوگ ہوتے تھے، اور باقاعدہ بیچ میں جگہ جگہ وہاں پر اس بات کو آگے نقل کرنے والے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ استاد نے کیا کہا، تو بیچ میں ایک املا کرنے والا اس بات کو سن کر اس کو آگے ڈکٹیٹ کروا دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ بات مجلس کے آخر تک پہنچا کرتی تھی۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہ ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو جس طرح سے آپ کی بات کو پہلا شخص سنتا، اسی طرح سے مجلس میں بیٹھا ہوا آخری شخص بھی آپ کی بات کو اسی طرح سنا کرتا تھا۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ آخر یعنی ہمارے علماء جو بالخصوص دنیا دار لوگ ہیں، میں بالکل کسی طرف میں حضرت شیخ جو دنیا دار جو علماء ہیں وہ خاص طور پر اگر تصنع اور بناوٹ کے ساتھ گفتگو کریں اور مقصد لوگوں کی جیب کی طرف دیکھنا ہو کہ لوگوں سے کتنا پیسہ اپنی جیب کے اندر نکالا جا سکتا ہے، تو میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کی صورت میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اجازت دیں، اگر آپ اجازت، بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر حنیف بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب فرما رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر حنیف راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سلام پہنچے۔ چونکہ غوث اعظم صاحب کا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ان کی تصنیفات کے حوالے سے بالخصوص بنیاد الطالبین کے حوالے سے ذرا اس کا ذکر ہو جائے تو ذرا ہمارے لیے رہنمائی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ غنیہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اماد الدین بن ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ خلفاء، وزراء، سلاطین
जजेस, खवास और आवाम सब को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किया करते थे। रईस भाई, हर आलिम के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो वक्त के हुक्मरान को डांट सके। ये वही कर सकता है जो बाकिरदार हो, जिसका दामन पाक हो, जिसके दामन के ऊपर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक बदकिरदारी के दाग लगे हुए ना हो। फिर आप फरमाते हैं कि बड़ी सफाई और जुर्रत के साथ भरे मजमे में बरसरे मिंबर अलल ऐलान आप जालिम को उसके जुल्म से रोक दिया करते थे। और फिर यहाँ तक आपके बारे में लिखा गया कि जब खलीफा मुक्तजी बिल्लाह ने एक अपने वक्त के बड़े जालिम काजी अबुल वफ़ा को जज मुकर्रर किया तो आपने भरे मजमे में बगदाद की मस्जिद में उससे क्या फरमाया? फरमाया वल्लैता अलल मुस्लिमीन अज़लम ज़ालिमीन मा जवाबू का गदन इंद रब्बिल आलमीन अरहमिर राहिमीन। फरमाया तूने मुसलमानों पर एक जालिम जज को काजी मुकर्रर कर दिया है, कल क़यामत के दिन अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन के सामने तू क्या जवाब देगा? क्या जुर्रतमंदी है। सिर्फ ये जुमला कहा था रईस भाई, वो जो बादशाह था वो लरजने लगा, उस पर गिरिया तारी हो गया, उसी वक्त उसने उस जज को माजूल कर दिया। आपने दरबारी उलमा के बारे में फरमाया ए इल्म अमल में खयानत करने वालों, तुमको उनसे क्या निस्बत, ए अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों। मैं हुजूर गौसे आजम के कलमात पढ़ रहा हूं। फरमाया ए बंदगान खुदा के डाकुओं, ये हर दौर खुले जुल्म और खुले निफाक में मुब्तला हो। हर दौर के दरबारी उलमा के लिए जी, ये निफाक कब तक रहेगा? ए आलिमों, ए जाहिदो, शाहानों, सलातीन के लिए कब तक मुनाफिक बने रहोगे कि उनसे दुनिया का जरो माल और उसकी शहवात और लज्जात को लेते रहोगे? तुम और अक्सर बादशाह इस ज़माने में अल्लाह ताला के माल और उसके बंदों के मुतालिक जालिम और खाइन बने हुए हैं। बारे इलाह मुनाफिकों की शान व शौकत को तोड़ दे और उनको जलील फरमा और उनको तौबा की तौफीक दे। फिर आप फरमाते तुझे शर्म नहीं आती? तेरी हिर्स ने तुझको जालिमों की खिदमत गुजारी और हराम खोरी पर आमादा कर दिया है। तू कब तक हराम खाएगा? दुनिया के इन जालिम बादशाहों का खिदमत गुजार बना रहेगा। जिनकी खिदमत में लगा हुआ है उनकी बादशाहत अनकरीब मिट जाएगी और तुझे हक ताला शानहू की खिदमत में आना पड़ेगा जिसकी ज़ात को कभी जवाल नहीं। और हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दीवारें पे दर पे गिर रही हैं। आप दीन के लिए उनका सोजो गुदाज और फिक्रमंदी देखिए। फरमाते हैं उसकी बुनियादें बिखरी जाती हैं। ए जमीन में रहने वालों, जो गिर गया है आओ उसे मजबूत करें, जो ढह गया है आओ उसको दुरुस्त करें। ये चीजें एक इंसान की मेहनत से पूरी नहीं होंगी, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर फरमाया इस्लाम रो रहा है, इस्लाम रो रहा है। इन फासिकों और इन बिदअतियों, गुमराहों, मकर के कपड़े पहनने वालों और ऐसी बातों का दावा करने वालों के जुल्म से जो उनमें मौजूद नहीं, अपने ऊपर फरमाया कि मकर के कपड़े जब वो पहने हुए हैं। ये तमाम तर नसीहतें हुजूर गौसे आज़म की हैं। बड़ी कमाल। और मैं सिर्फ एक जुमला यहाँ कहूँगा कि हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की इन मजालिस का मुताला करें, पता चले कि उन्होंने क्या फरमाया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ़ लाए। यकीनन ये उस वली कामिल की बारगाह में हम लबकुशाई कर रहे हैं कि जिनकी तालीमात और जिनके जो मवाइज़ हसना है उन पर बात हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम नहीं, हमारी ज़िंदगी तमाम हो सकती है, उनकी तालीमात का अहाता नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV ने यह एहतमाम किया है कि इन अय्याम में, रबीउल सानी के उन अय्याम में जिसमें आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है, पूरी दुनिया में रहने वाले और तमाम सलासिल से वाबस्ता लोग जो हैं वो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलमारूफ़ गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ मनाते हैं, नज़र नियाज का एहतमाम करते हैं। इन मुबारक लम्हात में आपकी उन तालीमात का जिक्र हो रहा है जिन्हें आज बतौर ख़ास अपनाने की बहुत ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, कल एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे इसी सिलसिले को लेकर आपकी खिदमत में। कल तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।